تو آئیے آج ذرا غوطہ لگاتے ہیں ایک ایسے خیال میں جو شاید جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ خاموشی سسٹم کو ڈرا دیتی ہے۔ دلچسپ عنوان ہے۔ ہاں نا، ہمارے ہاتھ جو مواد لگا ہے، خاموشی اندرونی طاقت کا انقلاب، یہ بڑا جاندار، جذباتی اور کہیں کہیں تو ہنسا دینے والا ہے۔ اچھا؟ جی، جیسے کوئی کہتا نہیں ہے اوئے بے چین انسان، تیری اس بھاگ دوڑ پہ ہنسی آتی ہے۔ یہ آج کی دنیا کا شور، یہ نوٹیفیکیشنز کی بھرمار، لگتا ہے ہماری اندرونی طاقت کو بس نگل رہی ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی مصادرہ متن کی روشنی میں سمجھیں گے کہ آخر یہ خاموشی ہمیں اتنی بے چین کیوں کرتی ہے۔ ہاں، یہ خوف کیوں ہے؟ جی، اور کیسے یہ صرف سکون نہیں بلکہ ایک حقیقی طاقت، ایک آپ کہیں کہ انقلاب بن سکتی ہے۔ کچھ تحقیق بھی تو یہی بتاتی ہے نا؟ جیسے شور کی لت ہماری توجہ چھین لیتی ہے، اور پھر جب خاموشی ہوتی ہے تو ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ ہمیں مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی عادت سی ڈال دی گئی ہے۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ اس شور کے جال کو سمجھیں اور اس سے نکلنے کے لیے جو ذریعہ متن میں عملی طاقتور طریقے بتائے گئے ہیں ان کو جانیں۔ بالکل، تاکہ ہم سب اپنی اندرونی طاقت کو دوبارہ پا سکیں اور کہہ سکیں میں خاموشی کا بادشاہ ہوں۔ ویسے اس متن کا انداز بڑا خاص ہے، چپتا ہوا لیکن ہمدردی سے بھرا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں یہ خاموشی آخر ہے کیا۔ تو پہلے یہ شور کی لت، ذریعہ متن سے کہتا ہے لالچی جانسار۔ جی، یہ کیسے ہمیں قابو کرتی ہے؟ مطلب ایسا لگتا ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ سنتے رہنا، دیکھتے رہنا، یہ ایک ضرورت بن گیا ہے۔ دیکھیں اس کی جڑیں نہ کافی گہری ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہماری ٹیکنالوجی، وہ ہمیں مسلسل محرک یعنی اسٹیمیولیشن کی طرف دھکیلتی ہے۔ ہر وقت؟ جی، فون کی ہر ٹنگ، سوشل میڈیا کی ہر اپڈیٹ، ایک چھوٹا سا ڈوپامین ہٹ۔ تو جب اس مسلسل بمباری میں اچانک سب کچھ خاموش ہو جائے تو دماغ کو جیسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے۔ اچھا، یہ بے چینی، جیسا کہ کچھ تحقیق بھی کہتی ہے، شاید ایک سیکھا ہوا رد عمل ہے، ایک کنڈیشننگ سی ہو گئی ہے۔ مطلب عادت؟ بالکل، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سسٹم جو چاہتا ہے کہ ہم مصروف رہیں، استعمال کرتے رہیں، اسے خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ خاموش ذہن سوال پوچھتا ہے نا، وہ آسانی سے قابو میں نہیں آتا۔ تو اس لالچی جانسار سے جان کیسے چھڑائیں؟ ذریعہ متن کچھ زبردست عملی قدم بتاتا ہے۔ پہلا قدم ہے مائنڈفل پاز۔ جی، مائنڈفل پاز یعنی بس چند لمحوں کے لیے رک جانا، شاید صرف 5 منٹ، اور اپنی سانس پر توجہ دینا۔ کہتے ہیں یہ مختصر وقفہ بھی دماغ کے اس حصے کو پرسکون کرتا ہے جو ہر وقت بھٹکتا رہتا ہے۔ ذریعہ متن جیسے پکارتا ہے اب جاگ اٹھ۔ بالکل، اور یہ صرف سانس لینے کا وقفہ نہیں ہے، یہ اپنی توجہ پر اختیار واپس لینے کا ایک عمل ہے۔ صحیح۔ دوسرا اہم نقطہ ہے خاموشی کی نئی تعریف، یعنی ری فریم سائلنس۔ ری فریم مطلب اسے خالی پن یا بوریت سمجھنے کے بجائے اسے سکون، وضاحت اور طاقت کا ذریعہ سمجھنا۔ یہ کوگنیٹو ری فریمنگ ہے، اپنی سوچ کو شعوری طور پر بدلنا۔ اچھا، تو خالی پن نہیں، موقع۔ ذریعہ متن کہتا ہے نا اب جا، سوچ بدل۔ جی بالکل۔ اور تیسرا ہے خاموشی کا معمول، روٹین آف کوائٹ، یعنی روزانہ جی روزانہ صرف 10-15 منٹ نکالنا جان بوجھ کر خاموشی کے لیے، چاہے صبح سویرے ہو یا رات کو سونے سے پہلے۔ یہ مستقل مزاجی عادت بنانا۔ ہاں، یہ عادت بنانے والی تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ مستقل مزاجی سے دماغ سیکھتا ہے کہ خاموشی محفوظ ہے، فائدہ مند ہے۔ اس سے توجہ اور تخلیقی صلاحیت بڑھتی ہے۔ پیغام صاف ہے، اب جا روٹین بناؤ ورنہ اے بھولنے والے۔ جی، اور ان تکنیکوں کے پیچھے سیدھی سادھی نفسیات کام کر رہی ہے۔ مائنڈفلنس توجہ کو مرکوز کرتی ہے، ری فریمنگ منفی سوچ کے چکر کو توڑتی ہے، اور معمولات نئی مثبت عادت بناتی ہیں۔ یہ صرف شور سے بھاگنا نہیں ہے، یہ اپنے اندرونی ماحول کو فعال طور پر تشکیل دینا ہے۔ اور بھی کچھ دلچسپ چیزیں ہیں ذریعہ مدن میں، جیسے فطرت کی آوازوں کو سننا، پرندوں کی چہچہاہٹ، ہوا کی سرسراہٹ۔ ہاں، یہ بہت سکون دیتا ہے۔ تحقیق بھی کہتی ہے یہ تناؤ کم کرتا ہے۔ تو ایک گندے ماحول والے باہر نکلو۔ پھر ہے شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ۔
जी, शुक्रगुजारी। खामोशी में बैठकर उन चीजों का सोचना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, ये मनफी सोच को काटती है। ऐ तन्हाई वाले, शुक्र करना सीखो। बहुत अहम नुक्ता है। और हाँ, मजाह, ह्यूमर, अपनी बेचैनी, अपनी गलतियों पर हंसना। जरिया मतन कहता है ये तनाव कम करने का बेहतरीन तरीका है। बन जाओ लालची फाते, अपनी कमजोरियों पर हंसकर। बिल्कुल, ये सब तरीके मिलकर ना हमें अंदरूनी ताकत और खुद मुख्तारी यानी एम्पावरमेंट की तरफ ले जाते हैं। एम्पावरमेंट। जी, जब कोई शख्स शोर की लत पर काबू पाता है और खामोशी को अपनाता है, तो वो सिर्फ सुकून हासिल नहीं कर रहा होता, वो अपनी तवज्जो, अपनी तवनाई और बिलाखिर अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा होता है। ये वाकई एक अंदरूनी इनकलाब है। वाह! ये जाती आजादी का ऐलान है इस शोर मचाती दुनिया के सामने। मगर याद रहे, मुस्तकिल मिजाजी वही क्लीद है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा फिर ये हुआ कि खामोशी वाकई सिस्टम को खौफज़दा करती है। क्यों? क्योंकि ये हमें आज़ाद सोच और अंदरूनी ताकत देती है। जी बिल्कुल। और शोर की लत को तोड़ना मुमकिन है। माइंडफुल पॉज, खामोशी को नई नज़र से देखना, रोज़ाना का मामूल बनाना, फितरत से जुड़ना, शुक्रगुजारी और खुद पर हंसना, ये सब ताकतवर औजार हैं। बिल्कुल सही। जैसा कि जरिया मतन कहता है, ए वो इंसान, दुनिया बदलने वाले, ये सफर आसान नहीं होगा शायद। कभी आंसू आएंगे, कभी हंसी, रोते हुए हंसो, दिल जगाओ। और आखिर ने ये एतमाद पैदा करना कि मैं खामोशी का बादशाह हूँ। बिल्कुल। और ये छोटे मुस्तकिल कदम ही है जो गहरी तब्दीली ला सकते हैं। खामोशी को अपनाना महज शोर से छुटकारा पाना नहीं है, ये अपनी जात पर, अपनी तवज्जो पर और अपनी जिंदगी के तजुर्बे पर हकीकी इख्तियार हासिल करना है। ये अंदर से शुरू होने वाला इनकलाब है। जबरदस्त। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं जो जरिया मतन की रूह से निकला है। जी, अगर खामोशी इतनी ताकतवर है तो वो कौन सी सबसे बड़ी सच्चाई है जो इस दुनिया का शोर शराबा हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, जिसे सिर्फ गहरे अंदरूनी सुकून में ही सुना जा सकता है?